ہمدرد بونے۔ پیارے بچوں، بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، ایک مرزا صاحب تھے جو کہ ریٹائرمنٹ کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ انہیں جو پنشن ملتی تھی وہ اس سے اپنے گھر کا گزارا کرتے تھے، لیکن اب جو کہ مہنگائی بہت بڑھ گئی تھی، اس لیے وہ کسی نہ کسی طرح پیسے بچانے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ ایک روز ان کی بیگم کے جوتے پھٹ گئے تو مرزا صاحب نے سوچا کہ وہ خود ہی کسی نہ کسی طرح ان جوتوں کو سی لیں گے، اور یوں وہ اپنے دوست کے گھر گئے اور موچی کا سامان لے کر آ گئے، اور انہوں نے بڑی محنت سے وہ جوتے سیے اور انہیں بہترین حالت میں کر دیا۔ ان کی بیگم کہیں گئی ہوئی تھیں، وہ واپس گھر آئیں تو انہوں نے اپنے صحیح جوتے دیکھے تو خوش ہو گئیں۔ مرزا صاحب نے انہیں بتایا کہ وہ جوتے انہوں نے خود ٹھیک کیے ہیں، تو وہ بولیں کہ اب میں سارے محلے والوں کو بھی بتا دوں گی کہ تم جوتوں کی مرمت کا کام اچھا کر لیتے ہو۔ مرزا صاحب نے انہیں منع کیا اور بولے کہ ایسا نہ کرنا، کیونکہ تمہارے جوتے تو بڑے سادہ تھے، اس لیے ان کی مرمت کر لی، لیکن اگر دوسرے لوگوں کے ڈیزائن والے جوتے آ گئے تو میں ان کی مرمت نہیں کر سکوں گا۔ مرزا صاحب کی بیگم نے کہا کہ تم فکر نہ کرو، ان کے جوتے بنانے میں بھی تمہاری مدد کیا کروں گی، اور اس طرح سارے محلے میں ہماری واہ واہ ہو جائے گی۔ مرزا صاحب نے اپنی بیگم سے کہا کہ وہ کسی کو اس بارے میں کچھ نہ بتائیں، کیونکہ اگر وہ لوگوں کا کام تسلی بخش نہ کر سکے تو بڑی بے عزتی ہوگی، لیکن ان کی بیگم نے ایک نہ مانی اور سارے محلے والوں کو بتا دیا۔ ایک دن ان کا پڑوسی دلبر خان ان کے گھر میں آ گیا اور انہیں اپنی بیوی کے جوتے مرمت کرنے کے لیے دے دیے۔ اب یہ جوتے بڑے ڈیزائن والے تھے۔ مرزا صاحب اور ان کی بیگم جب کھانا کھانے بیٹھے تو مرزا صاحب نے کہا، میں نے تم سے کہا تھا کہ ہم ڈیزائن والے جوتے تیار نہیں کر سکیں گے، ہمیں کسی سے بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ جھوٹ بولنا بری بات ہے۔ مرزا صاحب کی بیگم بولی، اب کسی نہ کسی طرح تو ان جوتوں کو درست کرنا ہے۔ مرزا صاحب اپنے کمرے میں آ گئے اور جوتوں کا جائزہ لینے لگے۔ وہ سخت پریشان تھے کہ آخر انہیں کس طرح ٹھیک کریں گے۔ انہوں نے جا کر بیگم کو بتایا کہ وہ ان جوتوں کو ٹھیک نہیں کر سکیں گے، تو ان کی بیگم بھی پریشان ہو گئی۔ انہوں نے تو دلبر کو شام کو گھر آنے کے لیے کہہ دیا تھا، اور اب شام بھی ہونے والی تھی۔ وہ دونوں پریشانی کے ساتھ گھر کے باہر جھانکنے لگے۔ پھر بیگم مرزا کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ انہوں نے گھر کے سارے جوتے اکٹھے کر کے ایک جگہ رکھ دیے، اور جب دلبر خان کے بچے جوتے لینے آئے تو بیگم مرزا نے کہا کہ محلے کے دیگر لوگوں کے بھی جوتے آ گئے ہیں، اور ان کے بعد ہی دلبر خان کے جوتے ٹھیک کیے جائیں گے، لہٰذا وہ لوگ کل شام کو آئیں۔ تو بیچارے بچے چلے گئے۔ مرزا صاحب غصے ہوئے اور انہوں نے بیگم سے کہا کہ جھوٹ بولنے والا پیشہ ذلیل ہوتا ہے، تو ان کی بیگم نے کہا کہ اب وہ کبھی جھوٹ نہیں بولیں گی۔ وہ دونوں سوچ بچار کرنے لگے کہ آخر کس طرح اب جوتے ٹھیک کیے جائیں۔ اس وقت بونوں کی دنیا سے دو بونے ان کے گھر آئے ہوئے تھے اور ایک درخت پر بیٹھے ان کی باتیں سن رہے تھے۔ وہ ان کی باتیں سن کر درخت سے نیچے اتر کر ان کے پاس آ گئے اور بیگم مرزا سے بولے کہ اگر وہ جھوٹ بولنے سے توبہ کر لیں اور مرزا صاحب کی بات مان لیں تو وہ دلبر خان کے جوتے سی دیں گے اور ان کی مرمت کر کے ان کی عزت رکھ لیں گے۔ بیگم مرزا نے ان دونوں سے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولیں گی اور مرزا صاحب کی بھی ہر بات مانیں گی۔ وہ دونوں بونے ان کی بات سن کر بہت خوش ہوئے اور جوتے سینے لگے۔ بالآخر انہوں نے وہ جوتے بالکل ٹھیک کر دیے۔ مرزا صاحب اور بیگم مرزا کی جان میں جان آ گئی۔ ان دونوں نے فیصلہ کیا کہ ہم ان دونوں بونوں کو کچھ نہ کچھ انعام ضرور دیں۔ وہ دونوں پہلے تو مختلف چیزیں دیکھنے لگے۔ بالآخر بیگم مرزا نے کچھ اچھے سے کپڑے نکالے اور ان دونوں بونوں کو سی کر دیے۔ بونوں نے یہ کپڑے لے کر بہت خوشی کا اظہار کیا اور ان دونوں کو شکریہ بھی ادا کیا، اور پھر ہنستے کھیلتے اچھلتے کودتے وہاں سے چلے گئے۔ دوسری شام کو دلبر خان آ گیا۔ بیگم مرزا نے اسے اس کے جوتے دے دیے۔ اس نے مرزا صاحب کی بڑی تعریف کی کہ انہوں نے بڑی اچھی طرح جوتوں کی مرمت کی ہے، لیکن بیگم مرزا نے اسے اپنے جھوٹ بولنے اور بونوں والی ساری بات سچ سچ بتا دی، ساتھ ہی یہ بتایا کہ اب انہوں نے جھوٹ بولنے سے توبہ کر لی ہے۔ دلبر خان ان کی یہ باتیں سن کر بہت خوش ہوا اور جوتے لے کر گھر چلا گیا۔ مرزا صاحب اور بیگم مرزا آتش دان کے پاس بیٹھ گئے اور ان کی پیاری بلی بھی ان کے پاس بیٹھی تھی۔ بیگم مرزا نے اور مرزا صاحب اس بات پر
بہت خوش تھے کہ اب بیگم مرزا کبھی جھوٹ نہیں بولیں گی اور مرزا صاحب کی بات بھی مانیں گی۔ اس پر بلی بھی بہت خوش تھی اور وہ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ اور بچوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہوگی اور آپ اس کو لائک، شیئر اور کمنٹس بھی کریں گے۔ اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اس سے آپ کو میری نئی کہانیوں کا بھی پتہ چلتا رہے گا۔ اور اب میں اجازت چاہتا ہوں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔